نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ سجدہ۔ ٹرانسلیشن سے پہلے اس سورہ کا تھوڑا سا تعارف۔ سورہ سجدہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 32 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 75 ہے۔ اس میں 30 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ آیت 15 میں سجدہ کا جو موضوع آیا ہے اسی کو سورہ کا عنوان قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ میں توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو رفع کرنا اور ان تینوں حقیقتوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپس میں چرچے کر رہے تھے کہ یہ شخص عجیب عجیب باتیں گھڑ گھڑ کر سنا رہا ہے، کبھی مرنے کے بعد کی خبریں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مٹی میں رل مل جانے کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا اور دوزخ ہوگی اور جنت ہوگی۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ دیوی دیوتا اور بزرگ کوئی چیز نہیں ہے، بس اکیلا ایک خدا ہی معبود ہے۔ کبھی کہتا ہے میں خدا کا رسول ہوں، آسمان سے مجھ پر وحی آتی ہے اور یہ کلام جو میں تم کو سنا رہا ہوں میرا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ یہ عجیب افسانے ہیں جو یہ شخص ہمیں سنا رہا ہے۔ انہی باتوں کا جواب اس سورہ کا موضوع بحث ہے۔ سورہ سجدہ کی پہلی 3 آیات میں عظمت قرآن حکیم بیان کی جا رہی ہے۔ الف، لام، میم حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، اے پیغمبر، یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ آیت 4 سے 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی سفارشی، کیا پھر بھی تم کسی نصیحت پر دھیان نہیں دیتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل۔ بے شک یا رب العالمین تو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ نیکسٹ 3 آیات میں انسان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب بنایا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اور انسانوں تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ الحمدللہ، یا اللہ تو ہمارے شکر کو قبول فرما۔ آیت 10 سے 11 میں تنزیہ اعتراض پر غضبناک جواب دیا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں رل کر کھو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں ہر آزمائش اور مشقت سے، بدبختی کی پستی سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کے ہم پر ہنسنے سے۔ آمین
انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ. اب اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.